السلام علیکم دوستو، کروڑوں درود السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اور اولاد پر۔ برج اسد والوں کے لیے 9 اکتوبر سے لے کے 31 اکتوبر کیسا گزرے گا؟ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے تھوڑا سا تعارف برج اسد والوں کا۔ برج اسد والے لوگ مغرور اور جذباتی اور آگے بڑھنے کا جذبہ رکھنے والے باعزت لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ کسی ایسے شخص کے ساتھ مل کر کام کرنا پسند نہیں کرتے جو کہ ان کے مشوروں پر عمل نہ کرے اور اپنی ہی مرضی کرے۔ ان کی ایسے لوگوں سے فوراً انبن ہو جاتی ہے۔ دوسروں پر چھا جانا اور حکومت کرنے کا جذبہ برج اسد کے افراد میں پیدائشی طور پر پایا جاتا ہے۔ یہ دوسرے لوگوں کی پناہ اور حفاظت میں خود نہیں جائیں گے بلکہ دوسروں کو اپنی حفاظت میں لینا پسند کرتے ہیں۔ برج اسد کے افراد چاہتے ہیں کہ جو وہ حکم دیں وہ دوسرے لوگ فوراً مان لیں۔ اگر حکم کی تعمیل میں دیر ہو جائے تو یہ لوگ بہت زیادہ متشل ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہر قسم کی حرکت کر سکتے ہیں۔ مثلاً اگر مالک ہیں تو نوکر کو فوراً بغیر نوٹس کے نکال دیں گے۔ خامد ہوں تو بیوی کو دھکے مار کر باہر نکال دینے پر بھی اتر آئیں گے۔ دوست ہو تو دوستی ترک کر دیں گے۔ اتشال انگیزی سے قطع نظر برج اسد کے افراد کا دل آئینہ ہے، صاف و شفاف اور قدورتوں اور نفرتوں سے پاک۔ یہ صاف گو لوگ ہیں، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہوتا ہے۔ برج اسد کے افراد فیاض، گرم جوش، خوش مزاج اور ملنسار ہوتے ہیں۔ یہ سچائی کے ساتھی ہوتے ہیں۔ یہ مکمل طور پر برائی کو نہیں اپنا سکتے۔ ان کا ضمیر ہر قسم کے حالات میں زندہ رہتا ہے۔ چنانچہ برج اسد کے افراد میں بد کردار لوگ کم تعداد میں ملیں گے۔ انہیں اپنی عزت کا بہت خیال رہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ لوگ انہیں برے الفاظ میں یاد کریں، اس لیے ان لوگوں میں رکھ رکھاؤ اور ملنساری اور فیاضی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی برج اسد کا فرد سچائی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے کو اپنا لے تو وہ ناقابل قیاس حد تک بد کرداری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تو دوستو، جانتے ہیں کہ برج اسد والوں کے لیے اکتوبر 2019 کیسا گزرے گا۔ 9 تا 16 اکتوبر، ان ایام میں دور دراز کا سفر آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ ان دنوں خیال کریں، انامی اسکیموں میں حصہ لینا بھی نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ کسی قریبی عزیز سے تعلقات کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ کاروبار میں مزید سرمایہ کاری نہ کریں، نقصان کا اندیشہ ہے۔ ابھی کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں۔ جائیداد کے لین دین کا بھی فی الحال خیال ترک کر دیں۔ اسی ہفتے آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس حسیسی درجات سے گزر رہا ہے۔ یہ نیس قوت ہے جو کہ آپ کو کمزور کر دیتی ہے۔ اس ہفتے انتہائی محتاط رہنا ہوگا۔ بڑی پریشانی یا مالی نقصان بھی درپیش آ سکتا ہے۔ مالی لین دین میں کسی پر بھروسہ نہ کریں ورنہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے۔ فی الوقت حالات بہتر نہیں ہیں۔ جن دوستوں کے پاس شرف شمس ہے ان کے لیے تھوڑی سی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ 17 تا 25 یہ وقت خاندان کے تمام افراد کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے لیے موافق ثابت ہوگا، ورنہ پھر بھی آپ کو احتیاط کرنا ہوگا ورنہ اختلاف کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس ہفتے شراکتی معاملات موافقت میں رہنے کا امکان ہے۔ وہ افراد جن کی اس وقت منگنی یا شادی ہوگی انہیں خوشی اور مادی فائدہ ملے گا، جبکہ شادی شدہ افراد کو بھی خوش بختی حاصل ہوگی۔ اس ہفتے کسی اہم معاملے کے متعلق آپ کا ارادہ اور سوچ تبدیل ہو جائے گی۔ 26 تا 31 اکتوبر، اس ہفتے میں اگر معمولی نوعیت کے اختلافات پیدا تو رائی کا پہاڑ بنانے سے پرہیز کریں۔ شراکتی معاملات سے متعلقہ سیارہ آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا، تمام قریبی تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دے گا۔ یہ ہفتہ ان لوگوں کے لیے موافق ثابت ہوگا جو شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس ہفتے شادی کے متعلق اکثر امیدیں پوری کر دے گا۔ عشق، پیار، محبت کے معاملات کے لیے اختتام تک آپ کا وقت موافق ثابت ہوگا۔ تو دوستو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا۔
اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔